میں مر جاؤں گی لیکن کسی درزی سے شادی نہیں کروں گی، میں نے بڑے غصے سے اپنے سامنے بیٹھی کزن اسمارا سے کہا، جس نے اپنی آنکھوں پہ نظر کا موٹے عدسوں والا چشمہ پہن رکھا تھا۔ اس نے چشمہ ناک کے اوپر کیا۔ ہاں تو ہم لوگ اپنی ذات برادری میں ہی رشتہ کرتے ہیں، تمہارے لیے کوئی شہزادہ گلفام تھوڑی آئے گا۔ میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ ہاں تو نہ آئے، لیکن تمہارے بھائی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میری بحث سن کے شاید اسمارا کو غصہ آیا، کہنے لگی کیوں؟ اس نے تمہارا عید کا جوڑا خراب کر دیا جو اتنا لال بھبوکا ہو رہی ہو؟ میں نے کہا شکل دیکھیے اس کی، مشین چلا چلا کے مشین جیسا منہ ہو گیا ہے، اوپر سے منہ میں ہر وقت ماوا یا پان رکھتا ہے، 2 منٹ بات کرتے ہوئے 4 دفعہ اس کے منہ سے پان کی پیک نکلتی ہے۔ توبہ توبہ، مجھے تو دیکھ کے گھن آتی ہے۔ میری بات سن کے اسمارا کہنے لگی جانتی ہو اس وقت درزیوں کا کتنا مول بھاؤ چل رہا ہے، اتنی کمائی تو آفس میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ گٹ پٹ کرنے والوں کو بھی نہیں ملتی جتنی میرا بھائی خیام کما رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ تھا اپنے بھائی پہ۔ میں نے کہا میری بلا سے جو مرضی کمائے۔ وہ کہنے لگی سوچ لو کیا کہہ رہی ہو تم، اگر تم خیام سے شادی سے انکار کرو گی تو میں بھی تمہارے اس درزی موٹے بھائی سے شادی سے انکار کر دوں گی جو مجھ پہ فریفتہ ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی 2 جوڑے اس نے مجھے سی کے دے دیے تھے، اور تمہیں میرے بھائی میں اتنی خامیاں نظر آ رہی ہیں، اپنے بھائی کی حالت نظر نہیں آتی تمہیں؟ میں بھی تو کمپرومائز کر رہی ہوں۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے بڑا صبر کر رہی ہے۔ میں نے کہا چشمہ اتارو تو تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ میرا بھائی کتنا موٹا ہے اور کتنا نہیں۔ بات کرتی ہو، میرے بھائی کو پھر بھی کوئی مل جائے گی۔ سوچو اگر میرے بھائی نے تمہارے رشتے سے انکار کیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ ٹھینگا، میں نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا، تو اس نے اپنی بنٹے جیسی گول گول آنکھوں کو سکیڑ کے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں اپنے پورشن میں، دیکھتی ہوں تمہارے لیے کس شہزادے گلفام کا رشتہ آتا ہے، بڑی ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میرے باپ دادا کا جدی پشتی درزی کا کام تھا، لیکن میں اس کام سے اور اس تعارف سے زچ ہو چکی تھی۔ اسکول تک تو ٹھیک ٹھاک تھا، کالج تک بھی میں نے برداشت کر لیا، لیکن یونیورسٹی کی زندگی اور تھی۔ اول تو میرے خاندان کی کسی لڑکی نے بھی کالج جانے کی زحمت نہیں کی تھی، یہاں 10ویں جماعت پاس نہیں کی اور وہاں کسی نہ کسی درزی کے ساتھ اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جاتے ہیں۔ میں گھر میں چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، اور میں نے بابا سے ضد کی تھی کہ مجھے MA تک تعلیمات حاصل کرنی ہے۔ میرے والد نے اجازت دے دی، ورنہ میری 3 بڑی بہنوں کی شادی 10ویں جماعت کے بعد ہی کر دی گئی تھی، اور 2 میرے بھائی تھے، والد کے ساتھ ساتھ وہ بھی درزی تھے۔ لاہور کے پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں آتے کوئی بھی حاجی عبدالستار درزی کے بارے میں پوچھتا تو محلے والے میرے ابا کی دکان تک چھوڑ کے جاتے تھے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے شرمندگی سی ہوتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں جن لڑکیوں سے میری دوستی ہوئی تھی، کوئی بریگیڈیئر کی بیٹی تھی، کوئی وکیل کی، کوئی بہت بڑے بزنس مین کی۔ جب مجھ سے شمسا نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں ان سب کے والد کا تعارف سن کے درزی کہنا مجھے تو شرمندگی کا باعث لگ رہا تھا۔ وہ سب تو مجھ پہ ہنستی، میرا مذاق اڑاتی۔ میں نے کہا کہ وہ بہت بڑی بوتیک ہے ان کی۔ یہ سن کے میری ان باقی سب سہیلیوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہائے سچی؟ اچھا بتاؤ کون سی بوتیک ہے؟ شمسا کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے ایمپوریم مال میں ہوگی بوتیک۔ میں نے کہا ہاں وہیں پہ ہے۔ سب لڑکیاں مجھ سے نام پوچھنے لگیں کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے برانڈز کی بوتیکس موجود تھی، لیکن میں بات کو آئیں بائیں شائیں کر گئی۔ میں نے کہا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، میں جاتی ہوں۔ اپنی سب سہیلیوں میں اتفاق تھا کہ میں زیادہ پیاری تھی۔ پھر ابا کے بنائے ہوئے نت نئے ڈیزائن جب میں پہن کے جاتی تو لڑکیاں مجھ سے بار بار بوتیک کا نام پوچھتی، اور ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کا تعارف میرے لیے باعث شرمندگی بنے، لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں، اس لیے۔ حالانکہ ہمارا گھر بڑا تھا لیکن تھا تو پرانے محلے میں ایسے جھوٹ موٹ کا کوئی علاقہ بتا دیتی جہاں پہ ہائی فائی قسم کے بنگلے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور کہتی کہ میں یہیں کہیں رہتی ہوں۔ اپنی دوستوں کے گروپ میں شامل لڑکیوں کے جانے کے بعد میں بس اسٹاپ پہ جاتی تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں ہوں۔ کپڑے تو میرے ویسے بھی ایسے شاندار ہوتے تھے کہ میں غریب لگتی ہی نہیں تھی۔ خیر میں غریب تھی بھی نہیں، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، AC تک لگا ہوا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا جہاں دادا نے AC لگایا تھا، اور تایا کی فیملی بھی گرمیوں میں اسی ڈرائنگ روم میں سوتی تھی اور ہماری فیملی بھی۔
کوئی صوفے پہ پڑا ہوتا تھا، کوئی قالین پہ تکیہ رکھ کے سو رہا ہوتا، اور جب اٹھتے تو پورے ڈرائنگ روم کا حلیہ درست کرتے، کیونکہ آنے جانے والے مہمان بھی وہیں بیٹھتے تھے۔ بہرحال میرا تعلق متوسط گھرانے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بار میں اور بینش لائبریری میں نوٹس بنا رہے تھے۔ گروپ کی باقی سب لڑکیاں واپس جا چکی تھیں، بس ہم کچھ لیٹ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں باہر آئی، بینش کی گاڑی اس کے ڈرائیور کے ساتھ دیکھ کے دل میں ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ یوں تو میں اجمل بھائی سے کہتی تو وہ مجھے اپنی بائک پہ لینے آ جاتا ہے، لیکن ان کے منہ میں پان اور گلے میں انچنگ ٹیپ جو ہر وقت رہتی تھی، وہ دیکھ کے تو میری بے عزتی ہو جاتی۔ اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ مجھے لینے کوئی نہ آئے اور نہ کوئی چھوڑنے جائے۔ بینش کہنے لگی کہ تمہارا ڈرائیور نہیں آیا گاڑی لے کے؟ میں نے کہا ہاں آتا ہی ہوگا، میں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑا لیٹ آئے۔ کہنے لگی پھر بھی کافی دیر ہو گئی ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتی ہوں۔ میں تو پریشان ہوگی، میں نے کہا نہیں نہیں بینش، تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگی ارے بھائی تکلف کیوں کر رہی ہو، اور ویسے بھی تمہارا ایریا میرے گھر کے ایریا سے پہلے آتا ہے، پہلے تمہیں ڈراپ کر دوں گی پھر خود چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے بہت ٹالنا چاہا لیکن کمبخت ماری ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ہم باتیں کرتے رہے۔ جیسے ہی میری بتائی ہوئی سوسائٹی آئی تو میں نے کہا کہ بس یہیں اتار دو، بس 1-2 گلیوں کے اندر ہی میرا گھر ہے، میں پیدل چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں پیدل چلی جاؤ گی؟ ارے میں گھر تک چھوڑ دیتی ہوں، اسی بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ میری تو گویا جان نکلی، میں کہاں اس سوسائٹی میں رہتی تھی۔ بہرحال وہ سوسائٹی کے اندر داخل ہوئی، کہنے لگی بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر؟ میں نے ایک بڑے سے بنگلے کے باہر گاڑی کھڑی کروا دی۔ میں نے کہا اچھا اب تم جاؤ۔ تبھی اسی گیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا، لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی دیر پہلے اٹھا ہو۔ بینش اسے دیکھ کے مجھ سے اشارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتی؟ وہ نوجوان بھی مجھے اپنے دروازے کے پاس دیکھ کے کچھ حیران سا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ کہنے لگا ایکسکیوز می۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ ایک تو تم ڈرائیور لوگ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ اس نوجوان کو شاید ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں اسے کیوں ڈانٹ رہی ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا، اسے لگا شاید اس کے پیچھے میرا کوئی ڈرائیور کھڑا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ میری چھٹی یونیورسٹی کی 2 بجے ہو جاتی ہے، کیوں نہیں آئے تھے تم؟ وہ کہنے لگا جی یہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا تمہارا دماغ تو میں اپنے ڈیڈ سے کہہ کے ٹھیک کرواتی ہوں۔ کتنے بدتمیز انسان ہو تم، ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ بینش کہنے لگی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تم جاؤ، آج تو میں ڈیڈ سے کہہ کے اس کی اچھی خاطر کرواؤں گی۔ بینش کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ جا چکی تھی اور میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کس نے کہا کہ میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ یہ کیا بولے جا رہی تھیں آپ؟ میں نے کہا I'm sorry بھائی، ایکچولی وہ میری دوست ہے نا، میں اسے اپنا گھر نہیں بتانا چاہتی تھی، کب سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنا گھر بتاؤ اپنا گھر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا، وہ شاید سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا تو آپ اپنا گھر کیوں نہیں بتانا چاہتی تھی؟ میں نے کہا وہ اس کا جو بھائی ہے نا وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اور یہ جو لڑکی ہے نا یہ بہت چپکو قسم کی ہے، اگر میں اسے گھر بتا دوں تو زبردستی اپنے بھائی کا رشتہ لے کے آ جائے گی، بس مجھے اس سے جان چھڑوانی تھی۔ I'm sorry، میں نے آپ کو بہت ڈانٹ دیا۔ Very sorry۔ میری بات سن کے وہ مسکرایا۔ It's okay۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ مجھے لگا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد میں نے اسی نوجوان کو اپنی یونیورسٹی میں دیکھا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، وہ شاید اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور کیسا اتفاق تھا کہ پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میری دوستوں نے۔ وہ شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ میں جلدی سے نظریں بدل گئی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہم کینٹین میں بیٹھے تھے اور ابھی بھی کینٹین میں ہی بیٹھے تھے۔ 3 کلاسیں لینے کے بعد بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ بینش جیسی سب کے لیے برگر لے کے آئی اور شمسا کولڈ ڈرنک ٹیبل پہ رکھنے لگی، تبھی بینش کی نظر اس نوجوان پہ پڑی جو اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہمارے قریبی ٹیبل پہ ہی بیٹھا تھا، اور یہ شاید محض اتفاق تھا۔ بینش نے مجھے کوہنی ماری کیونکہ اب وہ میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے؟
کہنے لگی وہ دیکھ تمہارا ڈرائیور لڑکوں میں بیٹھ کے کیسے گپے مار رہا ہے، اور یہ ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے، اس کی ہماری یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ آئی کمپلیکس کا شکار ہے، ایکچولی غریب ہے نا، لیکن چاہتا ہے کہ پڑھ لکھ کے ہماری طرح امیر ہو جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے ایسے لڑکوں کی مینٹیلٹی کیسی ہوتی ہے، اس لیے میرے ڈیڈ کی اس نے بہت منت سماجت کی تھی۔ میرے ڈیڈ ہی اس کی فیس بھر رہا ہے۔ اس کی بیوہ ماں نے میری ڈیڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ پلیز میرے بیٹے کو پڑھنے دیں تاکہ اس کی اچھی نوکری لگ جائے، بس اس لیے۔ کہنے لگی چلو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ پھر کہنے لگی اگر یہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو تمہیں کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ میں نے کہا وہ اصل میں اس کی ماں بیمار ہے نا، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے جانا پڑا اسے۔ رو رو کے پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ پلیز بیگم صاحبہ صاحب جی سے کچھ مت کہیے گا، اور تمہیں تو پتہ ہے میں کتنی خدا ترس ہوں۔ پھر بینش کہنے لگی ہاں چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ یہ میرا دماغ ہمیشہ کہانیاں گھڑنے میں نمبر 1 پہ تھا، کیسے جھٹ پٹ میں نے کہانی تیار کی تھی۔ بہرحال سب لڑکیاں اپنی گاڑی میں جا رہی تھیں، تبھی وہ نوجوان بھی ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے بٹن دبا کے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس جا رہا تھا جب بینش مجھے کہنے لگی رومی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے جاؤ نا، تمہارا ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، گھر نہیں جانا تمہیں؟ میں نے کہا جانا ہے لیکن میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ پہلے۔ کہنے لگی لو یہ کیا بات ہوئی، چلو جاؤ گاڑی میں جا کے بیٹھو، ایک تو اس بیچارے کی امی بھی بیمار ہے۔ میں بڑے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے جا رہی تھی۔ مصیبت یہ کہ اس نوجوان کی گاڑی کے برابر میں ہی بینش کی گاڑی تھی۔ اس نے میری ایک کلائی پکڑی اور تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس نوجوان کی گاڑی تک پہنچی۔ مجھے کہنے لگی بیٹھو اپنی گاڑی میں۔ مجھے دیکھ کے وہ نوجوان کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ بینش اس نوجوان سے کہنے لگی کیا کل کی ڈانٹ ٹھیک نہیں تھی تمہارے لیے؟ چلو باہر آؤ اور اپنی بیگم صاحبہ کے لیے پیچھے کا دروازہ کھولو۔ میرے ڈرائیور کو دیکھا ہے میرے جاتے ہی کیسے وہ دروازہ کھولتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس نوجوان کے ماتھے پہ بل پڑے، مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا اور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے بس التجا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا، باہر آیا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ تشریف رکھیے میڈم، بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔ میں شرمندہ شرمندہ سی اندر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا، پھر اگلی نشست پہ بیٹھ کے اپنا دروازہ بند کر کے گاڑی مین روڈ پہ لے کے آیا۔ میں نے کہا بس یہیں پہ اتار دیں، بہت شکریہ، آئی ایم سوری میری وجہ سے آپ کو۔ کہنے لگا آپ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر کہنے لگا اور اگر آپ کی دوست نے مجھے یونیورسٹی میں دیکھ لیا تو وہ تو میری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ دیکھیں خاتون، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کے میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور وہ گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا۔ وہیں سے میں نے بس پکڑی اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو سامنے خیام منہ میں پان دبائے، گلے میں انچی ٹیپ ڈالے میری والدہ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے میری والدہ سے کہنے لگا چاچی آپ نے ابھی تک اس کی پڑھائی نہیں چھڑوائی؟ بات کرتے کرتے منہ ایسے کیا کہ پان کی بھرت اس کے منہ سے گر کے کہیں باہر ہی نہ آ جائے۔ مجھے اسے دیکھ کے کراہیت کا احساس ہوا تھا، پتہ نہیں میں کیوں اس گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں چھوڑ دے گی، اچھا جاؤ، اور یہ کپڑے میں نے ہر جمعے کے جمعے پہننے ہیں اس لیے یہ بہت اچھے سے سینا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے چچی، پھر میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے برابر دیوار پہ اس نے پان کی پیک پھینکی، پھر کہنے لگا اتنا پڑھ کے تو نے کیا کرنا ہے، ارے ایک درزی کی جورو ہی بننا ہے۔ میں نے کہا اپنا منہ دھو کے رکھو، میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو، سمجھے نا؟ میری بات سن کے کہنے لگا کیوں چھوڑ دوں، میں نے تو تیرے لیے رمضان کے خاص جوڑے سلوائے ہیں اور عید کا جوڑا تو دیکھے گی نا دنگ رہ جائے گی۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی قسمت پہ بڑا رونا آتا تھا، یہ بھی کوئی زندگی تھی۔ ابا لوگوں کے کپڑے سیتے تھے اور جب تک ہم چھوٹے تھے تو خواتین کے بچے ہوئے کپڑوں سے ہمارے کپڑے بڑے آرام سے بن جاتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو اب بچے بچائے کپڑوں کو بھی جوڑ جاڑ کے ایسا جوڑا بناتے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔
لگتا تھا کہ جیسے ریڈی میڈ ہو، لیکن پھر بھی نہ مجھے اپنے باپ کا کام پسند آیا تھا اور نہ ہی یہاں کا ماحول۔ سب کے سب پان کھاتے تھے، جاہلوں کی طرح بات کرتے تھے، اور بال بھی کندھے سے کچھ نیچے رکھے ہوئے تھے اور اس پہ کالے رنگ کا سرما۔ ابا کی دکان ہمارے گھر کے بالکل برابر میں تھی، اور ابا کے پاس بڑے امیر لوگ بھی کپڑے سلوانے آتے تھے، بڑی امیر خواتین بھی آتی تھیں، کیونکہ ابا کی سلائی بڑی زبردست تھی، اور خیام ابا کے پاس ہی سلائی سیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ابا اسے اپنا داماد سمجھ رہے تھے، اسی لیے جی جان لگا کے اسے سلائی سکھا رہے تھے۔ کہتے تھے کہ میرے بعد میرا کام تو نے ہی سنبھالنا ہے، کیونکہ اجمل بھائی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ بہت کم عرصہ ہی ابو کی شاگردی میں رہنے کے بعد وہ اپنی الگ دکان کھول چکے تھے، اس لیے ابا کو اجمل پہ کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں تھی، اور جس سے تھیں وہ یہ تھا خیام، جو مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابھی بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب میری والدہ نے کہا کہ افطاری تیار کرو، پتہ ہے نا دکان میں کتنا رش شروع ہو گیا ہے، آج پہلا روزہ ہے اور اب پورے رمضان رش بڑھتا ہی چلا جائے گا، تمہارے باپ کو اور باقی لڑکوں کو گھر میں آنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں نے افطاری تیار کر دی، لیکن افطاری کے بعد بھی مجھ سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں گیا۔ چائے کا کپ بنا کے میں اپنے کمرے میں آ گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ کاش میرا باپ سچ مچ کسی بڑی سی بوتیک کا مالک ہوتا تو زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ جیسے ہی میں نے چائے کا کپ ختم کیا، میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ رومی بیٹا، ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان آئے ہیں، تمہارے ابا کہہ رہے ہیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، 3 کپ چائے کے بنا کے دے آؤ۔ جب بھی بنگلے والی خواتین ہمارے گھر کا رخ کرتی تھیں تو ان کے لیے اماں ہمیشہ چائے مجھ سے بنواتی تھی، کیونکہ میں چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ ابھی بھی 3 کپ چائے بنا کے جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی میرے قدم جیسے جم گئے، کیونکہ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میرے والد کو یہ بتا رہا تھا کہ اسے کپڑے کیسے سلوانے ہیں۔ میرے والد لیڈیز اور جینٹس دونوں کے کپڑے بڑے باکمال سیتے تھے۔ مجھے تو لگا جیسے کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جائے گا، کیونکہ اسے تو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں اسی سوسائٹی کے کسی بنگلے میں رہتی ہوں، اور میری دوست میرے پیچھے پڑی ہے، اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ میں نے تو جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ایک درزی کی بیٹی ہوں۔ میرے والد مجھے دیکھ چکے تھے، کہنے لگے رومی بیٹا اندر آؤ۔ اس نوجوان کی نظر اب مجھ پہ پڑی۔ پہلے تو اس نے سرسری سا دیکھا، لیکن پھر گردن گھما کے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا۔ میں نے چائے کی پلیٹ وہاں رکھی اور واپس پلٹ کے باہر آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جھوٹی لڑکی ہی سمجھے گا، اور اگر سمجھ بھی رہا تھا تو کون سا غلط تھا، ٹھیک ہی تو تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جا چکا تھا۔ مجھے والدہ کہنے لگی کہ خالی کپ ڈرائنگ روم سے لے آؤ۔ میں خالی کپ کچن میں لے کے آئی، دھونے لگی۔ اگلے روز جب یونیورسٹی گئی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہاں میں جاتی وہ وہی میرے آس پاس اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ یار یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں ہوا کچھ اچھی آ رہی ہے۔ یونیورسٹی کے بعد ہم سب لڑکیاں بیٹھی ایک دوسرے سے آج ہونے والے لیکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھیں، اور وہ ذرا سا فاصلہ چھوڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ بلو جینز کے ساتھ اس نے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سبھی لڑکے باتوں میں مصروف تھے۔ ارے یار، جب سے رمضان شروع ہوا ہے درزیوں نے تو آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں، لفٹ کروانے کو تیار ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس سے سلوائیں کپڑے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، لیڈیز کے جینٹس کے کیا کپڑے سیتا ہے وہ بندہ۔ میرے بابا کا پرانا درزی ہے، مجھے انکار نہیں کرے گا۔ جتنے جوڑے تم نے سلوانے ہیں مجھے بتا دو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی بات سن کے میرے پاس بیٹھی میری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ ارے یہ کس درزی کی تعریف کر رہا ہے؟ شمسہ نورین سے کہنے لگی، ہائے کاش یہ اس شخص کا پتہ بآواز بلند بتا دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ اور میں اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی کہ اللہ کرے وہ کبھی نہ بتائے۔ ویسے بھی مشہور سا پرانا سا محلہ تھا، کوئی بھی کہتا کہ حاجی عبدالستار درزی کا گھر اور دکان کون سی ہے تو لوگ گھر تک پہنچا کے جاتے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، بتا نا وقار یار، کون ہے وہ ٹیلر؟ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا اور وہ نظریں جھکا گیا۔ پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا ابھی رک جاؤ،
پہلے اس سے تو پوچھ لوں کہ وہ تم لوگوں کے کپڑے سیے گا یا نہیں۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ تو جتنے کپڑے دے گا وہ سی دے گا، بس تو نام بتا دے اور یہ بتا دے کہ وہ کہاں رہتا ہے، ہم خود منوا لیں گے جا کے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس طرح نہیں، بڑا خاص ٹیلر ہے، ایسے کیسے نام بتا دوں۔ میں وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ شمسا کہنے لگی تم کیوں کھڑی ہو گئی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا وہ مجھے لائبریری میں کام ہے، میں لائبریری چلی گئی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کہیں وہ لڑکا میرے باپ کا ایڈریس نہ بتا دے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی لائبریری میں آ گیا۔ جس کرسی پہ میں بیٹھی تھی برابر والی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تو آپ عبدالستار درزی کی بیٹی ہیں؟ مجھے لگا جیسے یہ تعارف میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ میں نے کہا پلیز آپ یہاں کسی کو مت بتائیے گا، میں نے اپنی کسی دوست کو نہیں بتایا کہ میں ایک درزی کی بیٹی ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنی برادری پسند نہیں ہے، جدی پشتی ہمارے گھر کے مردوں کا بس یہی کام ہے، اگر میں نے اپنی دوستوں کو بتایا تو وہ مجھے بہت امبیرس کریں گی۔ کہنے لگا او آئی سی۔ کہنے لگا اور وہ آپ خیام کی منگیتر ہے؟ اس کی بات میں بری طرح سے اچھلی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہنے لگا مجھے کس نے کہنا ہے، وہ کپڑے سی رہا تھا تو اپنے بٹوے سے کچھ نکالنے لگا تو آپ کی تصویر دیکھی۔ میرا دل چاہا میں خیام کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالوں۔ کمینہ میری تصویر اپنے بٹوے میں رکھتا تھا، لگتا تھا اس کے باپ کی پراپرٹی تھی میں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تمہاری بیوی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، ہونے والی بیوی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ آپ نے تو اپنا پتہ وہیں بتایا تھا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، ایکچولی میری دوست کہنے لگی کہ اپنا گھر بتاؤ اور میں نے اسے اپنا جھوٹا ایڈریس دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگا آپ کو اپنے والد سے اور اپنے والد کے کام سے شرمندگی کیوں ہے؟ یہ کوئی گھٹیا کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اتنا اعلیٰ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی دوستوں میں اعلان کرتی پھروں۔ آپ نہیں سمجھتے، بھلا یہ بھی کوئی بتانے والا کام ہے کہ میرے ابا درزی ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کسی کا باپ بریگیڈیئر ہے، کسی کا بزنس مین ہے، کسی کا وکیل ہے، سب ایک سے بڑھ کے ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ اب ان سب میں یہ کہتی ہوئی اچھی لگوں گی کیا؟ پتہ نہیں کیوں میں اپنی ہر بات اس لڑکے کو بتانے لگی جو میرے لیے ایک طرح سے اجنبی ہی تھا۔ کہنے لگا اچھا اور یہ خیام کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا کوئی سین نہیں ہے، مجھے نہیں اس سے شادی کرنی۔ اس سے کیا، مجھے اپنے خاندان کے ہر لڑکے سے نفرت ہے، مجھے کسی درزی کی بیوی نہیں بننا۔ وہ کہنے لگا اور اگر آپ کا رشتہ دوسری برادری میں سے آئے تو کیا آپ کے والدین مان جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں ماننا پڑے گا انہیں۔ وہ کہنے لگا اور اگر وہ نہ مانے تو؟ میں نے کہا تو میں منا لوں گی، میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات اس نے کہی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا اگر میں اپنا رشتہ بھیجوں تو کیا؟ یہ کہہ کے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا، مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا نوجوان میرے لیے رشتہ لانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میں بے وقوف تو تھی نہیں جو ٹال مٹول کرتی، ارے ایسے ماں باپ کے بغیر تھوڑی آتے ہیں۔ کہنے لگا اگر آپ میرے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے آپ بھیج دیں رشتہ۔ اس کا 1 کنال کا بنگلہ میں دیکھ چکی تھی، گاڑی میں آتا جاتا تھا، میرے لیے تو یہ خوش نصیبی ہوتی۔ اب میں اسمارا کی بچی کو بتاؤں گی کہ میرے لیے واقعی ایک شہزادے گلفام کا رشتہ آنے والا ہے، جل کے خاک ہو کے رہ جائے گی۔ بہرحال میں بڑی خوشی خوشی گھر آئی، لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی بالکل بدل کے رہ جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی وقار اپنے والدین کے ساتھ آیا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تو میرے والد ہکا بکا اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ میرے والدین نے سوچنے کا وقت مانگا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے کیوں سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ اس رشتے پہ ہاں کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، ایسے کیسے ہاں کر دیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رشتہ خیام سے طے ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے باپ نے انکار کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کسی درزی سے شادی۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ میرا مستقبل اچھا ہو؟ خدا کے لیے امی اگر آپ نے میری شادی وقار سے نہیں کی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ خیام نے بھی بڑا تماشا لگایا،
کہنے لگا کہ اگر رومی کا رشتہ ٹوٹا تو پھر اسمارا کا بھی ٹوٹے گا۔ یہاں پہ میرا بھائی اجمل گھر میں شور شرابہ کرنے لگا کہ رومی کی شادی خیام سے ہی ہوگی، ہمارے ہاں شادی برادری سے باہر نہیں ہوتی۔ اور میرا رو رو کے برا حال، پتہ نہیں میرے ماں باپ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے تھے۔ میں ایک اچھی زندگی جینا چاہتی تھی اور مجھے موقع بھی مل رہا تھا، پھر بھی سب لوگ ہی انکار کر رہے تھے۔ جب میں یونیورسٹی گئی تو وقار بے حد پریشان تھا، کہنے لگا وہ تمہارے والد نے تو انکار کر دیا۔ میں رونے لگی، میں نے کہا وہ خیام کا بچہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، میرے گھر والوں کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا تم کیا چاہتی ہو، مجھے یہ بتا دو بس، باقی سب کو سیدھا کرنا میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے سیدھا کرنا ہے۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں تو تم ہی کو چاہتی ہوں، مجھے تو اپنا بہترین مستقبل نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ چند دن کے بعد میں حیران رہ گئی جب میری ماں نے کہا کہ تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے وقار کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کہاں تو میرا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ مر کے بھی کبھی میری شادی برادری سے باہر نہیں کرے گا، اور اب خود ہی مان بھی گئے۔ ایسے کیسے مان گئے؟ میں نے امی سے پوچھا کہ خیام نے کوئی تماشا نہیں لگایا؟ تو کہنے لگی نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اسمارا کا بھی رشتہ نہیں ٹوٹا، بس ان لوگوں نے شادی جلدی مانگی ہے، یہی کوئی 1 ہفتے کا وقت ہے۔ میں نے کہا رمضان المبارک میں کس کی شادی ہوتی ہے؟ میری ماں کہنے لگی تمہاری ہوگی، ویسے بھی تمہیں ہی شوق ہے نا انوکھے کام کرنے کا، ورنہ تو برادری سے باہر بھی شادی کسی کی نہیں ہوتی۔ افراتفری میں میری شادی کی تیاری ہوئی اور افطاری کے بعد میرا نکاح ہوا۔ میں تو بڑے گھر کے خواب دیکھ رہی تھی، حسین اور خوبصورت 1 کنال کا بڑا سا بنگلہ۔ رخصتی کے وقت گاڑی دیکھ کے جب میں گاڑی میں بیٹھی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک بڑے سے گھر کا تصور تھا، کشادہ بڑا سا کمرہ، ماڈرن فرنیچر سے سجا ہوا۔ میرے تو ٹھاٹ ہی الگ ہوں گے، کیا کچھ تھا جو میں نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن گاڑی 10 منٹ بعد ایک ویسے ہی محلے میں جا کے کھڑی ہوئی جیسا ہمارا تھا، بلکہ یہ ایریا ہمارے گھر کے 10 منٹ کے فاصلے پہ تھا، اور ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں، پرانے طرز کے بنے ہوئے گھر ہمارے گھر جتنا ہی تھا۔ جب میں گاڑی سے باہر آئی تو میں حیران گھر کو دیکھ رہی تھی۔ انار جلائے گئے، پٹاخے پھاڑے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے، سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میری ساس نے میرا ماتھا چوما، میں گھر کے اندر آئی، وہی سیمنٹ کے فرش جو میں اپنے میکے میں چھوڑ کے آئی تھی۔ میں حیران نظروں سے اپنے برابر کھڑے وقار کو دیکھ رہی تھی، جو مسکرا رہا تھا، میرا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں صحن عبور کرتی، میری ساس کہنے لگی کہ ابھی رکو۔ میرا سسر کالی مرغی لے کے آیا اور میرے پاؤں کے پاس رکھ دی، کہنے لگا چھری لے کے آؤ رے، صدقہ اتار کے پھر ہی اپنی بہو کو اندر آنے دوں گا۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا، وہ مرغی پھڑ پھڑا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں خون دیکھ کے تو میری جان نکلتی تھی۔ میں نے وقار کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑا اور بالکل اس کے ساتھ لگ کے پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جب میرے سسر نے مرغی کی گردن پہ چھری پھیری اور اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی، مرغی کے چھینٹے میرے عروسی لباس تک آئے تھے، اور مجھے ویسے ہی ان چیزوں سے بڑی گھن محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر وہی سالم مرغی میرے سسر کے ہاتھوں میں تھی اور ان کے ہاتھ خون سے لت پت تھے، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ابکائی سی آنے لگی۔ پورا فرش خون سے بھر گیا تھا، جہاں سے گزر کے میں نے آگے جانا تھا۔ پھر میری ساس نے اسی وقت پانی کا ڈول بھی پھینک دیا۔ اگر میں اپنا عروسی لہنگا اوپر نہ کرتی تو یقیناً میرا لہنگا اس گندے خون والے پانی سے بھر چکا ہوتا۔ پھر وقار کی بھابھی مجھے وقار کے کمرے میں چھوڑ کے آئی۔ کمرہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا تھا، میرے والد کا دیا ہوا فرنیچر رکھنے کے لیے بس اتنی ہی جگہ بچی تھی کہ میں چل کے یا تو باہر جا سکتی تھی یا پھر واش روم۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اگر یہ گھر وقار کا تھا تو وہ گھر کس کا تھا جسے میں اس کا گھر سمجھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا، بہت مسکرا رہا تھا، کنڈی لگائی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ میرے سوال پہ اس نے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا ہمارا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا تو پھر
وہ گھر کس کا تھا جہاں تم مجھے سب سے پہلے نظر آئے تھے؟ کہنے لگا وہ تو سمجھو میرے دوست کا تھا، میں اسی سے مل کے باہر آ رہا تھا، اور یہ بھی سمجھ سکتی ہو کہ وہ ہمارا کسٹمر تھا۔ میں نے کہا کسٹمر؟ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا بتا دوں گا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور یہ رات ان باتوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، ویسے ہی جو کچھ بھی کرنا ہے سحری سے پہلے پہلے ہی کرنا ہے۔ میں شاید دھوکے میں ماری گئی تھی۔ میں نے کہا یہ گاڑی تو تمہاری اپنی ہے نا؟ کہنے لگا ہاں گاڑی میری اپنی ہے، کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا تم خوش تو ہو نا؟ اور خوش کیوں نہیں ہوگی، آخر ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کب ہوا، ہم نے تو کبھی کوئی عہد و پیمان کیے ہی نہیں تھے۔ اس نے تو مجھ سے ڈائریکٹ شادی کا پوچھا تھا اور میں نے ہاں کر دی تھی۔ ہماری محبت کب ہوئی؟ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے منہ دکھائی دے گا۔ دل تو میرا ویسے ہی کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی ویسا ہی تھا جیسی میں تھی، مطلب مڈل کلاس۔ لیکن جب اس نے جیب میں سے ہاتھ باہر نکالا تو میں بری طرح سے چونک گئی۔ پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھاتی۔ کیا تم بھی پان کھاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کبھی یونیورسٹی میں تو کبھی نہیں کھایا تم نے؟ کہنے لگا ہاں وہ یونیورسٹی میں پان کھانا پسند نہیں تھا مجھے، وہ منہ لال ہوسا ہو جاتا نا تو برا سا لگتا ہے، لیکن ویسے میں کھاتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پان کھول کے منہ میں ڈالتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مجھے پان پسند نہیں ہے، کیا تم میرے لیے پان نہیں چھوڑ سکتے؟ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں۔ میں نے کہا پلیز آج مت کھاؤ۔ پھر مسکرانے لگا، اچھا ٹھیک ہے تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو آج نہیں کھاتا۔ اس کے بعد اس نے مجھے رونمائی کی انگوٹھی دی، ٹھیک سے میری تعریف تک نہیں کی، پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی اسے۔ کہنے لگا بس جلدی سے چینج کرو، ویسے بھی رات کے 12 بج چکے ہیں، پھر سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے۔ میں نے کہا تو شادی کی اتنی کیا جلدی تھی، عید کے بعد کر لیتے۔ کہنے لگا میرے والد کہتے ہیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر جس طرح سے تمہارے باپ سے ہاں کروائیے کیا خبر وہ مکر جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسے ہاں کروائیے؟ کہنے لگا بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی خبر تم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کیا تھا؟ کہنے لگا لگ جائے گا پتا، کیوں پریشان ہو رہی ہو، اب یہ رات ان باتوں کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے زیور اتارنے لگا، تبھی میں نے اس کے ہاتھوں پہ زخموں کے نشان دیکھے۔ میں نے کہا یہ تمہارے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے، زخم تو لگ ہی جاتا ہے، تم زیادہ دھیان مت دو۔ میرے کانوں کی جھمکیاں اتارتے ہوئے کہنے لگا بہت خوبصورت ہو تم، مجھے تو تم اسی وقت اچھی لگی تھی جب میں نے تمہیں اپنے دوست کے بنگلے کے باہر دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پہ چھری سے کٹ کے نشان ہو، اور زخم بھرنے کے بعد جو ہاتھوں کی حالت ہوتی ہے وہی حالت اس کی تھی۔ میرے رخسار پہ وہ اپنے ہاتھ پھیر رہا تھا تو مجھے چبھن کا احساس ہو رہا تھا، بڑے کھردرے سے ہاتھ تھے اس کے۔ میں نے پہلے تو کبھی نوٹ نہیں کیا تھا، جیسے وہ میرے قریب آیا اس کے منہ سے سگریٹ کی بو محسوس کر کے میں اپنا چہرہ پیچھے کر چکی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا، مجھے سگریٹ کی بو سے سخت الرجی تھی۔ میں نے کہا تم سگریٹ بھی پیتے ہو؟ کہنے لگا یہ تو مرد کی شان ہوتی ہے۔ میں نے کہا سگریٹ پینا مرد کی شان کب سے ہو گئی؟ کہنے لگا ارے مرد جب تک سگریٹ نہ پیے اسے مرد کون کہے؟ میں نے کہا مجھے سگریٹ کی بو سے الرجی ہے، میں کھانسنے لگی۔ کہنے لگا کیا ڈرامے ہیں تمہارے، 12:30 ہو گئے ہیں، 4 بجے میری ماں دروازہ پیٹنا شروع کر دیں گی، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں نے کہا پلیز۔ کہنے لگا اچھا میں برش کر کے آتا ہوں ابھی۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور میرا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور یہ وقار کیا نکلا تھا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا، کہنے لگا جلدی سے لیٹ ہو، ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے جلد بازی کس بات کی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، کیا مصیبت ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ تمہارے ابا پوچھ رہے ہیں تم نے چاقو چھریاں جو تیز کروائی تھی وہ کہاں رکھی ہیں؟
یہ سن کے میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی۔ اماں مجھے بتائیں، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے کمرے میں تو نہیں رکھی ہوں گی نا۔ ہاں تو اتنا بھڑک کیوں رہا ہے؟ تیری ہی بیوی ہے، کوئی بھاگ تھوڑی جائے گی، تیرے پاس ہی رہے گی نا۔ چلا کے اپنے ابا کو تیز دھار والا چاقو دے، حافظ صاحب نے بیان دے دیا ہے، صبح ہی صبح مننے کا گلا کاٹنا ہے۔ اور تمہیں پتا ہے نا حافظ صاحب اس معاملے میں کتنے سخت ہیں، کہتے ہیں بیان دے دیا تو کام بھی وقت پہ ہونا چاہیے، تو جلدی کر۔ گلا کاٹنا تھا؟ کس کا گلا کاٹنا تھا؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے جس دن ہم نے خیام کو وہ چاقو دکھا کے ڈرایا دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ وہ رشتے میں ٹانگ نہ اڑائے، تو واپسی پہ وہ چاقو ابا نے وہیں کہیں رکھ دیا تھا، مجھے تو نہیں پتا۔ میری ساس کہنے لگی تو تمہارے ہونے والے سسر کو بھی تو ڈرایا تھا نا، تب تو وہ چاقو تیرے پاس تھا، تب وہ اب کہاں ہے؟ یہ سن کے میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی۔ کیا یہ لوگ گنڈے بدماش تھے؟ اب تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شاید اسی لیے میرے باپ نے اور اس خیام نے کوئی چوں چرا نہیں کی اور 1 ہفتے کے اندر میری شادی ہو بھی گئی۔ میں تو وقار کے بارے میں ٹھیک سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مجھے لگ رہا تھا میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ دونوں ماں بیٹا باہر چلے گئے اور میری قطرہ قطرہ جان نکلنی شروع ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وقار اندر آیا اور دروازہ بند کیا تو جلدی جلدی اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ توبہ ہے، اماں نے ایک ہی بجا دیا، چلو یار اب لیٹو بھی۔ لیکن میں گم سم سانس رو کے بیٹھی تھی۔ مجھے یوں اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خیر تو ہے؟ میں نے کہا تم ہو کون؟ کہنے لگا کیا مطلب کون ہوں؟ تمہارا شوہر ہوا اور کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں تم ویسے کون ہو؟ مجھے لگ رہا تھا کہ پورا کمرہ گھوم رہا ہے، مجھے چکر آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے میرے ابا کو کیسے راضی کیا؟ کہنے لگا ایک تو وقت گزرے جا رہا ہے، تم وہ الٹے سیدھے سوالوں میں میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا تم نے میرے باپ کو چاقو دکھا کے دھمکیاں دے کے بنایا ہے۔ کہنے لگا تو اور کیا کرتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے شرافت سے مان جاتے؟ وہ شرافت سے آیا تھا نا رشتہ لے کے، سیدھا ٹکا کے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ تم تو راضی ہو نا، باقی میں دیکھ لوں گا، تو تم نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو میں نے منانا تو تھا نا۔ اب دیکھو بحث مت کرو، 1 بج گیا۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا۔ تم بتاؤ پہلے کہ تم کون ہو؟ اس بار اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ دیکھو رومی، مجھے پریشان مت کرو، سمجھی نا؟ پتہ نہیں اس کی آنکھیں لائٹ بلب کی روشنی میں سرخ اور خطرناک سی لگ رہی تھیں۔ میں چاہ کے بھی کچھ بول نہیں پائی۔ 3 بجے تک وہ سو چکا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ مجھے اپنے بابا کی اپنی امی کی باتیں یاد آنے لگی کہ اپنی برادری میں لڑکے دیکھے بھالے ہوتے ہیں، اور یہ خیام تو ویسے بھی تم پہ مرتا ہے، ساری زندگی تمہارے آگے آواز اونچی نہیں کر پائے گا۔ وقار غیر برادری کا ہے، ہمیں کیا پتا کون کیا ہے کیا نہیں ہے، اور شادی ہو جائے تو بس پھر تو لڑکی گئی، ہمیں کیا پتا وہ لوگ کیسا رکھیں گے اور کیسا نہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں نے جیسے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں واش روم میں گئی، نہانے کے بعد تہجد پڑھنے لگی۔ کمرے میں صرف اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، جو میرا شوہر تھا اور میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک 4 بجے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ میں نے جائے نماز اٹھایا، طے کر کے رکھا۔ ارے او وقار، ارے جلدی سے نہا دھو کے باہر آؤ، اور اپنی بیوی سے کہنا منہ اٹھا کے یوں ہی نہ آ جائے، غسل کر کے باہر آئے۔ وہ یوں چیخ رہی تھی کہ ان کی بات ہم دونوں کے علاوہ بھی پورے گھر والوں نے سنی ہوگی۔ شرم کے مارے میری نظریں جھک گئی۔ وہ جمائیاں لیتا ہوا اٹھا، کہنے لگا اچھا ماں اٹھ گیا ہوں، جائیں آپ۔ پھر مجھے کہنے لگا تمہارے لیے پانی گرم کر دوں؟ میں نے کہا نہیں میں نہا چکی ہوں۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں نہا کے آتا ہوں باہر۔ میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر گئی تھی تو میری ساس اونچا اونچا کہنے لگی ارے غسل تو ٹھیک سے کیا ہے نا تم نے؟ اور میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
ذرا بھی شرم و حیا کی نام کی چیز تھی ہی نہیں ان میں۔ وقار کہنے لگا امی چپ بھی کر جاؤ، کیسی باتیں کر رہی ہیں، بچی تھوڑی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ بہرحال شکر تھا کہ لاؤنج میں کوئی اور نہیں تھا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے بس آدھی روٹی کھائی، حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے بھائی تمہارا پڑھائی کا بھوت اترا ہے یا کچھ اور بھی پڑھنا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا ابا میں نے ابھی آگے اور پڑھنا ہے، دیکھ یہ 2 مہینے اور پڑھ لے، ویسے ہی تیرا آخری سمسٹر ہے، اور جانتا ہے نا بڑی عید پہ ہمیں بالکل بھی فرصت نہیں ہوتی۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ سے پتہ نہیں کیا اشارہ کیا کہ میرے سسر فوراً سے چپ ہو گئے۔ بہرحال وہ صبح اٹھ کے یونیورسٹی چلا گیا۔ میں کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے لگتی تو میری ساس کہتی کہ نہیں ابھی نہیں، عید کے بعد کام کرنا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، لیکن مجھے کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ افطاری کے بعد میرے سسر ایسی خطرناک باتیں کرتے تھے کہ میرا دل دہل جاتا تھا۔ اوئے 4 کاٹ کے آیا ہوں، کل 2 اور کاٹنے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ انہیں شرم کیوں نہیں آتی کھلے عام گھر میں یہ بتاتے ہوئے کہ وہ 4 لوگوں کی جان لے کے آئے ہیں۔ ایک بار گھر آئے تو پورے کپڑے خون سے لت پت۔ یہ دیکھ کے میرا تو دل ہول کے رہ گیا، اور باقی سب بے فکر بیٹھے تھے، ہنس بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند دن میں میری تو برداشت جواب دے گئی تھی۔ وقار جب کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ جب سے شادی ہوئی ہے تم چپ چپ سی رہتی ہو، مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی، میں پاس آتا ہوں تو تم دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ کیا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ بتاؤ مجھے رومی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کی تھی تم سے محبت، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک بدمعاش ہو۔ کہنے لگا یہ کس نے کہا تم سے؟ میں نے کہا تمہارے والد روزانہ 4 لوگوں کے گلے کاٹ کے آتے ہیں اور وہ فخریہ طور پہ بتاتے ہیں۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا ہم تو ویسے ہی ذات کے قصائی ہیں، میرے باپ دادا کا جدی پشتی کا یہ کام ہے، اور میرے والد بکرے کاٹ کے آتے ہیں، انسانوں کو نہیں۔ میں تو حلق کے بل چیخی تھی، کیا تم لوگ قصائی ہو؟ کہنے لگا ہاں، کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا تم پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہنے لگا اس میں بتانے کی کیا بات ہے، میں بھی یونیورسٹی کے بعد ابا کی دکان پہ جاتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں پہ زخم یوں ہی تو نہیں لگے نا۔ میرا تو دماغ چکرانے لگا۔ درزیوں سے نکل کے میں قصائیوں میں پھنس گئی۔ پھر کہنے لگا کیا تمہیں قصائیوں سے بھی مسئلہ ہے؟ اب میں اسے کیا جواب دیتی؟ وہ شاید سمجھ گیا۔ میری شکل دیکھ کے پہلے تو مسکرایا اور پھر ہنسنے لگا، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا تمہاری سوچ پہ ہنس رہا ہوں، مجھے لگا کہ تمہیں اپنا درزی کزن پسند نہیں ہے، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے تمہارا رویہ دیکھ کے میں حیران تھا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ تم شاید پڑھے لکھے ہوگے، امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہوگے، کوئی اچھا سا بزنس کرتے ہوگے، لیکن تم بھی ہمارے جیسے ہو۔ کہنے لگا تو اگر میں بنگلے میں رہتا ہوتا تو کیا تم سے شادی کرتا؟ اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ میری بے وقوف بیوی، بنگلے والے بنگلے والیوں سے ہی شادیاں کرتے ہیں، اور میں تو وہاں پہ ابا کے کہنے پہ گوشت دینے گیا تھا۔ ہاں ان کے بیٹے سے میری اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ میں نے کہا تم نے یونیورسٹی میں تو کسی کو نہیں بتایا تھا؟ کہنے لگا بالکل ویسے ہی جیسے تم نے نہیں بتایا تھا، میرا کیس تقریباً تمہارے والا ہی تھا۔ مجھے بھی اپنی برادری میں شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی میٹرک سے اوپر پڑھی لکھی تھی ہی نہیں۔ پھر جب تمہیں دیکھا، تمہاری دکھ بھری داستان سنی، تو مجھے لگا جیسے میں اپنے دل کی بات سن رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر سوچا کہ ذات کو بدل لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تو تم میرے ابا کو کیسے جانتے تھے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا، وہ اسی بنگلے والے دوست نے بتایا کہ اس بار عید کا جوڑا میں تمہیں سلوا کے دیتا ہوں، اس نے مجھے تمہارے بابا کا پتہ دیا تھا، کہہ رہا تھا میرا نام لینا، تمہارا جوڑا سل جائے گا۔ شاید اسے ہی قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ میں جیسا ماحول چھوڑ کے آئی تھی میں ویسے ہی ماحول میں آ کے زندگی گزار رہی تھی۔ ہاں وہ لوگ خطرناک قسم کے نہیں تھے
جیسا کہ میں نے سمجھا تھا۔ البتہ میری ساس کی عادت تھی کہ بنا لحاظ کے بات کر جاتی تھی۔ وقار کے ساتھ رہ کے مجھے احساس ہوا کہ ذات برادری کچھ نہیں ہوتا، انسان کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ واقعی اچھا انسان تھا۔ میرے سارے شکوک و شبہات اس کے بارے میں غلط ثابت ہوئے تھے، اور یہ بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے کہ بڑے بنگلے والے بنگلے والیوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو ایسے خواب کم ہی دیکھنے چاہیے، تاکہ اگر خواب پورے نہ ہوں تو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟